بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسان کو جو درجہ اشرف مخلوقات عنایت فرمایا ہے، اس شرافت کی بنیادی ترین وجہ اس کی کسی جسمانی برتری میں نہیں ہے. دوسری مخلوقات پر جو اس کو مقام شرافت ملا، اس کی وجہ اس کی تعمیرات میں نہیں ہے، اس کی وجہ اس کے وسائل میں نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس عقل اور شعور کسی دولت ہے. یہ اپنی فکر کو، اپنے عقل و شعور کو اگر مناسب موضوعات کے اندر استعمال کرے تو یہ شرافت کے مقام پر فائز رہتا ہے، اشرف مخلوقات کہلانے کا صحیح مستحق قرار پاتا ہے. لیکن اگر یہ اپنی عقل کو مناسب جگہ پر استعمال نہ کرے تو پھر اس کی شرافت اور برتری کا خود قرآن کریم انکار کر دیتا ہے. تو ایک جگہ پہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان کہ جو ہدایت حاصل نہیں کر رہا وہ چار پائے جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی پست ہے. تو انسان کا کوئی طرہ امتیاز اس کی جسمانی قدرت طاقت میں نہیں ہے، اس کی ذہنی صلاحیت معاش کے اندر استعمال ہو اس کے اندر نہیں ہے، اس کی فکری صلاحیت عمارتوں کی تعمیر میں استعمال ہو اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کی فکری صلاحیت اپنے نفس کی تعمیر میں ہو، اپنے نفس کو کمال تک پہنچانے میں ہو. یہ اس کو شرافت دلاتی ہے، ورنہ اور کوئی شرافت نہیں ہے. بلکہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق جانوروں سے بھی پست ہو سکتا ہے. اب اگر اس عقل و شعور کو انسان استعمال کرتا ہے تو وہ کمال پر فائز ہوگا، اور اگر کمال پر فائز ہوا تو پھر سارے مقامات اس کے پاس ہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر عبث ہے. اب یہ کہ انسان اپنی فکر و شعور کو جن موضوعات میں استعمال کرتا ہے، قرآن کریم اور دین کس طرح سے اس کی مدد کرتا ہے. دین انسان کی فکری مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، تو فکری مشکلات میں دین کی مدد کس طرح سے ہوتی ہے، ایک خاص موضوع کا مختصر سا تاریخچہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور دین کی اس میں مدد دیکھتے ہوئے اپنے موضوع پر منتقل ہو جائیں گے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. انسانوں کے پاس صدیوں پرانا بلکہ ہزاروں سال پرانا ایک موضوع یہ ہے کہ انسانوں کو قانون مند کیسے بنایا جائے، قانون کا پیروکار کیسے بنایا جائے. دنیا کے اندر قانون بنتے رہتے ہیں، اچھے قانون بھی بنتے ہیں، برے قانون بھی بنتے ہیں. قانون بننے سے زیادہ مشکل کام قانون پر عمل کروانا ہوا کرتا ہے. لہذا جب بھی دنیا میں قانون بنتا ہے، آپ کسی بھی ملک کے آئین کا جائزہ لے لیجئے، تو آئین میں ایک شق تو یہ بنتی ہے کہ آئین ہے کیا، اور اس کے ساتھ ایک شق لگی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی توڑے تو سزا کیا ہے. یہ شق کیوں لگائی جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آئین بنانا آسان ہے، لیکن آئین پر عمل کروانا یہ انتہائی مشکل ہے. تو یہ ہزاروں سال سے ایک بحث ہے کہ آئین پر عمل کس طرح سے کروایا جائے. اب وہ جو دنیاوی نظام ہے انہوں نے آئین پر عمل کروانے کے لیے طاقت کا استعمال تجویز کیا ہے. دو طریقے ہوتے ہیں.
ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کی تعلیم و تربیت میں آئین کی پیروی ڈال دیجئے. تعلیم و تربیت اس طرح سے کیجئے کہ لوگ آئین کی خود بخود قانون کی پیروی کریں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی ٹریفک کے لاز کو فالو کرنا چاہیے ہے, صفائی ستھرائی کا خیال کرنا چاہیے ہے. یہ تمام کیا جدوجہد ہوتی ہے؟ یہ جدوجہد ہوتی ہے کہ بچے اپنے بچپنے ہی سے قانون کی پیروی سیکھیں. اور کچھ طریقہ کار ہوتا ہے طاقت کا استعمال کہ سزا دی جائے ان کو. اسلام نے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ یہ کہ ان کے دنیا کے دیکھنے کے طریقہ کار کو تبدیل کرو, تب یہ خود بخود صحیح قانون کی پیروی کریں گے. دنیا کو دیکھنے کا جو ان کا طریقہ ہے اگر اس کو تبدیل کر دیا تو جرم خود بخود ختم ہو جائے گا. اب دیکھیے طریقہ کار کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا, جو نظام دیا, اس کے اندر فرمایا کہ یہ دنیا تو دنیا عمل ہے اور اس کے بعد جزا اور سزا کی دنیا ایک اور ہے. جو یہاں پر کرو گے کچھ کی سزا یہیں ملے گی اور بہت کچھ ایسا ہے جس کی سزا وہاں ملے گی. اب قیامت کا یہ جو تصور ہے خود بخود لوگوں کو قانون کی پیروی کی طرف لے کے جاتا ہے. خود بخود لوگ قانون کی پیروی کرتے ہیں. تو اب ایک مرد مومن کو جرم سے روکنے کے لیے پولیس یا فوج کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا ایمان ہی اسے قانون کے اندر رکھ لیتا ہے. اب تصور فرمائیے, یہ مثال میں کئی دفعہ بھی عرض کر چکا ہوں پہلے بھی, وہ یہ کہ کیا دنیا کا کوئی قانون یہ بتا سکتا ہے, کیا دنیا کا کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ کسی کو روزہ توڑنے سے روک سکتا ہے کیا؟ اسلام نے قانون دیا روزہ رکھنے کا. روزہ رکھنے میں آپ کو صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے, پانی آپ نہیں پی سکتے. اب دنیا کی کوئی فوج لگائیے جو لوگوں کو روزہ رکھوائے. تو اب ایک آدمی کلی کرنے کے لیے, اور وہ بھی وضو کے لیے کلی کر رہا ہے, مستحبات وضو میں سے ہے, کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لے کے جائے گا, اس پانی کو منہ میں گھمائے گا, حلقوم تک تو پہنچے گا, اس سے نیچے نہیں اتارے گا. اب دنیا کی کوئی فوج لگا کر یہ کام کروا لیجئے, تو کوئی راستہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر کہ جس سے آپ طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو اتنا زیادہ قانون کی پیروی کروا لیں کہ کوئی گلے میں آئے ہوئے پانی کو پیاس کے باوجود نیچے نہ اتارے. یہ صرف دین ہے جو یہ کام کروا سکتا ہے. اور دین یہ کام کیوں کرواتا ہے؟ اپنے عقائد کے ذریعے سے. بس اگر کسی قوم کے اندر جرم بڑھ رہا ہے تو سمجھ جائیے دو میں سے ایک کوئی معرکہ ہے, یا تو اس کے عقائد خراب ہیں یا یہ صحیح عقائد پر عمل نہیں کر رہے. اب یہ ایک حقیقت سامنے کھلتی ہے, وہ یہ کہ اگر کسی قوم کے اندر جرم بڑھ رہا ہے تو دو راستے ہیں, یا تو اس قوم کے عقائد خراب ہیں, خراب عقیدہ خراب شخصیت بناتا ہے. یہ قوم ماننے والی ہے عقائد کی لیکن عقائد خراب ہیں. مثال کے طور پر مغربی ممالک, لوگوں کا عقیدہ اس بات پر ہے کہ بھائی پیسہ ہی دنیا کے لیے سب کچھ ہے, دنیا میں عیاشیاں کرنی ہے تو کامیابی ہے, اگر عیاشیاں نہیں ہوئی تو کامیابی نہیں ہے. کامیابی کے لیے عیاشی کرنی ہے, عیاشی کے لیے پیسہ چاہیے, اور پیسہ کیسا بھی آئے صحیح ہے. اب جب پیسہ کیسا بھی آئے صحیح ہے اور پیسہ جتنا بڑھتا رہے بہتر ہے, تو پھر دنیا میں جنگ تو ہوگی, خرابیاں تو پھیلیں گی. اب یہ خرابی جو پھیل رہی ہے کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے عقائد خراب ہیں, خراب عقیدہ ہے ان کا. اب ایک طرف مسلمان قوم ہے کہ بھائی عقیدے کے اعتبار سے تو بہت اچھی ہے, لیکن مصیبت یہ کہ جرم یہاں پر بھی ہے. تو یہاں وہ دوسری مشکل ہے کہ عقیدہ تو صحیح ہے لیکن یہ کسی عقیدے کے معتقد ہیں ہی نہیں اصل میں. شہید باقر صدر نے اپنی کتاب اقتصادنا میں لکھا کہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ دارانہ نظام چل ہی نہیں سکے گا. اور انہوں نے یہ بات تقریباً 30 سال پہلے کہی کہ جب آہستہ آہستہ نظام آ رہا تھا. فرمایا ہم نہیں چل پائیں گے. کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم لوگ ایک ٹانگ اپنی اسلام کی کشتی میں رکھے ہوئے ہیں اور ایک ٹانگ اپنی اقتصادی نظام مغربی اساس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. تو دو کشتیوں میں متوازی چلنا ہم مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں رہے گا. یا تو آپ مکمل مادہ پرست ہو جائیے تو شاید یہ نظام آپ کی مدد دے دے, یا آپ مکمل مسلمان ہو جائیے
تو پھر آپ کو اسلامی نظام مدد دے گا. لیے کہ آپ نے ایک حصہ اپنا اسلام میں رکھا ہوا ہے, ایک حصہ آپ نے اقتصادی نظام, مغربی اقتصادی نظام میں رکھا ہوا ہے, اس طرح سے دنیا آپ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے صحیح اعتقادی نظام ہونے کے باوجود جرم کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں پر صحیح اعتقادی نظام پر یقین نہیں ہے. جب وہ یقین حاصل ہو جائے اس کے بعد معرکہ پھر خود بخود حل ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آپ تمام لوگ الحمدللہ عبادات کرنے والے لوگ ہیں, روزے رکھنے والے ہیں, اور آپ روزے رکھنے والے لوگ اپنے اندر خود بخود قانون کی پیروی پاتے ہیں روزے کے دوران. کسی فوج نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہوتا. بس یہی چیز اگر زندگی کے ہر پہلو پر آ جائے تو یہاں ہر شخص مومن ہو جائے گا, پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا, تمام قسم کے جرم, جنایت, خیانت سب ختم ہو جائیں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب عقائد میں اساس عقائد توحید پر ہے, اور توحید انسان کی شخصیت کو براہ راست متاثر کرتا ہے. کس طریقے سے؟ نہ توحید خالقی کے ذریعے سے بلکہ توحید کی چاروں برانچز کے ذریعے سے, کہ آپ توحید خالقی پر بھی یقین رکھیں, توحید ربوبی پر بھی یقین رکھیں, توحید عبادی پر بھی یقین رکھیں, اور توحید تشریعی, تشریع یعنی قانون بنانا, چاروں کس اقسام توحید کے اوپر. جو افراد کل نہیں تھے ان کی سہولت کے لیے عرض کر دوں کہ ہم نے توحید کی 4 اقسام کی. ایک یہ قسم ہوئی کہ اللہ ہی خالق ہے, ایک خدا خالق ہے, اس کو ہم نے توحید خلقی کہا, خالقی. اور ایک توحید ربوبی کہ دنیا کا چلانے والا ایک خدا ہے, یہ توحید ربوبی ہو گئی. اور ایک توحید عبادی ہو گئی کہ عبادت بس ایک خدا کی ہوگی. اور ایک توحید تشریعی کہ حکم بس خدا کا چلے گا اور کوئی حکم نہیں چلے گا. آخری بات یہ عرض ہوئی تھی کہ ہم ان توحیدوں کے ماننے کے باوجود ایسا نہیں کرتے کہ اس توحید کے بہانے اور زندگی کے حقائق کا انکار کر دیں. اگر ہم توحید عبادی کے ماننے والے ہیں کہ عبادت بس اللہ کی ہے, تو اب یہ نہیں کرتے کہ ہم کہیں گے ہم اپنے والد کا احترام نہیں کریں گے کہ یہ شرک ہو جائے گا. نہیں, یہ معاملہ کچھ اور ہے. یہ احترام ہے, یہ عبادت نہیں ہے. بس اگر میں اپنے والد کے سامنے سر جھکاتا ہوں اور ان کی تعظیم کرتا ہوں, اگر وہ آتے ہیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں, کیا یہ شرک ہے؟ کیا یہ غیر خدا کی عبادت ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ غیر خدا کی عبادت نہیں ہے, یہ احترام ہے اس کا جس کو خدا نے کہا ہے کہ احترام کرو, یہ عین عبادت ہے. اور اگر ہم آستانے پنجتن کے اوپر جاتے ہیں, ان کے سامنے احترام کو اظہار کرتے ہیں, ان کے ساتھ عزت و احترام کو اپنے دل کے اندر احساس کرتے ہیں, تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین عبادت ہے, چونکہ احترام ہے ان کا جن کا احترام واجب قرار پایا تمام مسلمانوں کے اوپر. بس توسل کو توحید عبادی سے ٹکراتا نہیں پاتے ہم, توسل توحید عبادی سے نہیں ٹکراتا. اسی طرح کوئی کہے کہ ہم چونکہ توحید تشریعی کے ماننے والے ہیں, حکم بس خدا کا ہے, تو ہمیں حاکم کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں حکومت نہیں چاہیے, ہمیں نظام نہیں چاہیے, تو ہم نے کہا یہ بھی حماقت ہے. ہاں, کہاں توحید تشریعی سے ٹکرائیں گے. اور میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر, ہمارے اسلام ہی کے اندر شامل وہ لوگ کہ جو ایسے احکام کو لے کر عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں. کہاں توحید تشریعی کی مخالفت ہوگی؟ اللہ کے حکم کی مخالفت توحید کے باب میں کہاں ہوگی؟ آپ ایسے حکم کو مان لیں جس کا خدا نے منع کیا ہو, یہ توحید تشریعی کی مخالفت ہے. مثال کے طور پر آپ کے ملک کی پارلیمنٹ جمع ہوتی ہے اور قانون پاس کر دیتی ہے کہ آج سے شریعت کی حدود کا ہم انکار کرتے ہیں. پوری پارلیمنٹ جمع ہو جائے, 100% اراکین جمع ہو جائیں اور سب یہ کہیں آج سے شراب پینا حلال ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں یہ ہمارے نمائندے انہوں نے پاس کیا تو ہم مان رہے ہیں, یہ ہے شرک. کیوں؟ ایسے کا حکم مان رہے ہیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت میں بول رہا ہے, یہ شرک ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ جو زنا محسنہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اس کے خلاف شاہد اقامہ ہو جائیں, شہادت قائم ہو جائے, اسے سنگسار ہونا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر. اگر یہ حکم ہے
اور پارلیمنٹ آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس حکم کا انکار کرتے ہیں، ہم اس حکم کو نافذ نہیں کرتے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ شرک ہوگا کہ ان کی بات کو مان لیا جائے، یہ شرک تشریعی کہلائے گا۔ اللہ کی حاکمیت کے سامنے کسی اور کے حکم کو مان لینا یہ شرک ہے۔ تو اس طرح سے خاص اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ اب تصور فرمائیے کہ اگر کوئی اس بات کا معتقد ہے، جیسے کہ اسلام چاہتا ہے کہ ہم معتقد ہوں کہ خالق خدا ہے، پالنے والا خدا ہے، حکم کرنے والا خدا ہے، قیامت کے دن اسی خدا کے سامنے جانا ہے، اگر یہ سب کچھ ہے تو انسان خود بخود مطمئن ہوگا، جو اپنے عمل کو صحیح انجام دے گا وہ مطمئن ہوگا۔ آپ سورہ جمعہ کو دیکھیے، سورہ جمعہ نے لکھا کہ ان یہودیوں سے کہو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، اے یہودیو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو تو موت کی آرزو کر کے دکھاؤ، لیکن یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ انجام دے چکے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی ہو اللہ کا ماننے والا ہو، اعمال صحیح انجام دے رہا ہو، اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوگا کہ موت اس کے اوپر آئے یا یہ موت کے اوپر پہنچ جائے، یہ موت کے لیے بےتاب پھرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہے گا میں نے زندگی بھی خدا کے حکم میں گزاری ہے، اور اگر موت بھی آئی تو اللہ کے حکم سے آئے گی، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میں موت سے ڈروں۔ جو غلط کر رہا ہوگا وہ موت سے ڈرے گا۔ بس عقیدے کا انسان کی زندگی پر براہ راست اثر پڑتا ہے، اس کی شجاعت میں، اس کی ایمانداری کے اندر، انسانوں کے ساتھ ہمدردی میں۔ اب میں مزید اس میں تشریح میں جاؤں گا تو ہم باقی عقائد سے رہ جائیں گے۔ آپ سورہ ماؤن کو ملاحظہ فرمائیے، آیہ کریمہ کا آغاز ہوا ارائیت الذی یکذب بالدین، آیا اس شخص کو دیکھا جو دین کا انکار کرتا ہے۔ شروع ہوا ایک مسئلے سے کہ ایک انسان ہے جو دین کا انکار کرتا ہے، اختتام ہوا کس بات پر؟ کہا یہ وہ ہے جو ہمسائے کو اس کی ضرورت میں مدد نہیں دیتا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہمسائے کو اس کی ضرورت میں مدد نہیں دیتا۔ اب ہمارا جیسا عام آدمی یہ پوچھے گا کہ اے اللہ، دین کے انکار کرنے کا ہمسائے کو معمولی چیزوں کی مدد کرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو عرض یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار عالم فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر دین کا منکر ہوگا تو بڑے بڑے کام تو دکھاوے میں کر لے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے کام جس کو کوئی نہ دیکھے خدا کے سوا انہیں انجام نہیں دے گا۔ اور میرے ذہن میں یہ سوال بہت کھٹکتا تھا ایک زمانے میں کہ نبی اکرم کے زمانے میں بھی لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو یہ بڑے بڑے کام کرنے کے باوجود مومن کیوں نہیں تھے؟ اور ایک دفعہ سورہ منافقین جب یہ معاون مجھے سمجھ میں آئی تب سمجھ میں آیا کہ بڑے کام کرنا ایمان کی علامت نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ محض اللہ کی رضایت کے لیے کوئی چھوٹا سا عمل انجام دینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب یہ کیوں ہے یہ رابطہ؟ ظاہر ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا وہ بڑے کام کرے گا دکھاوے کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے، دوسری جگہوں پر اس کے مقابلے میں اور کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض بہت بڑے بڑے سرمایہ دار بہت اچھے اچھے فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کی طبیعت الجھنے لگتی ہے کہ ان کے کارخانوں میں جاؤ تو ان کے مزدوروں پر وہ ظلم و ستم اور ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور کسی اور جگہ کوئی بہت بڑا فلاحی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا چکر ہے؟ اگر یہ پیسے کی محبت رکھتے ہیں تو یہ فلاحی کام کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ انسانیت کی محبت رکھتے ہیں تو اپنے کارخانوں میں اپنے مزدوروں پہ ظلم کیوں توڑ رہے ہیں؟ تو بعد میں سمجھ میں آتی ہے کہ اس فلاحی کام میں ایک تو نمائش ہے، دوسرا اس نمائش کے بہانے اپنے کاروبار میں اور جگہوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ بھی کمانے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، اس جگہ بھی انسانیت کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عقائد کا اور توحید پر عملی اقرار نہ ہونا ہے۔ تو پروردگار عالم کے نظام میں عقائد پر اگر توجہ ہو تو انسان کا کردار خود بخود بلندی کی طرف جاتا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم توحید کی بحث سے آگے بڑھتے ہوئے عدل میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتنی بحث توحید کے لیے کافی ہے؟
تو اگر میں ابھی آپ کو وہ عناوین گنوانا شروع کر دوں جو توحید کی بحث میں آنے چاہیے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے، اور آپ یقین فرمائیے کہ جب میں نے پہلے دن یہ عرض کر دیا کہ ہم پانچوں عقائد کا جائزہ لیں گے تو گھر جا کر میں یہ سوچنے لگا کہ کاش میں پورا عشرہ توحید پہ ہی رکھ لیتا، تو اس مشکل سے بچ جاتے ہم کہ ہمیں بہت مختصر کہنا پڑے گا، لیکن پورے عقائد کا جائزہ لینے میں بہت فائدہ ہے۔ مجھے کہ ایک دفعہ ساری معلومات مختصراً پتہ تو چلے کہ بھائی جس چیز کے ماننے والے ہیں کیوں ماننے والے ہیں، بعد میں کسی اور موقع پر پورا ایک عشرہ توحید پہ رکھا جا سکتا ہے تاکہ توحید کے مختلف نکات جو ہیں وہ پیش کر دیے جائیں۔ فی الحال توحید کی بحث کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہوئے عدل الہی میں داخل ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ ہے کہ عدل الہی کی بحث سے پہلے ایک اشارہ اس بات پر ضروری ہے کہ دنیا اسلام کے اندر کچھ عقائد ایسے ہیں جو تمام مسلمانوں کے مشترکہ عقائد ہیں، اور کچھ عقائد ایسے ہیں جو کسی خاص فرقے کے عقیدے میں شامل ہو گئے ہیں اور باقیوں کے عقائد میں نہیں ہیں، یا ہونے چاہیے تھے اور انہوں نے نہیں رکھے۔ 3 عقیدے ایسے ہیں جو تمام مسلمانوں کے مشترک ہیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ یہ 3 عقیدے تمام مسلمانوں کے یہاں مشترک ہیں، تو اگر کوئی ان کا ماننے والا نہ ہو ان میں سے کسی ایک کا تو وہ کافر کہلاتا ہے۔ کہ اگر کوئی توحید کا انکار کر دے، نبوت کا انکار کر دے یا قیامت کا انکار کر دے تو کافر کہلائے گا۔ باقی 2 عقائد ایسے ہیں کہ جو بعض فرقوں میں ہیں بعض میں نہیں ہیں۔ عقیدہ امامت صرف شیعہ کے اندر ہے، غیر شیعہ کے اندر نہیں ہے۔ عقیدہ عدل تمام شیعہ کے اندر ہے، کچھ اہل سنت کے اندر ہے اور اکثر اہل سنت کے اندر نہیں ہے۔ اہل سنت میں عقیدے کے اعتبار سے 2 بڑی برانچز ہیں، ایک کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم معتزلہ تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ تقسیم آج کے اہل سنت میں سمجھ میں نہیں آئے گی، چونکہ آج کے اہل سنت کی جو تقسیم رائج تقسیم ہے وہ فقہا کی اساس پر ہے۔ تو آج کے اگر آپ اہل سنت سے سوال بھی کریں گے تو وہ آپ کو حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی میں تقسیم ہوئے ہوئے نظر آئیں گے، اشاعرہ معتزلہ کی بات نہیں کریں گے۔ یہ اشاعرہ معتزلہ کی بات جو ہے وہ تقریباً 1 صدی ہجرہ کے اختتام پر ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد تک بہت رائج تقسیم تھی، بہت فسادات ہوئے۔ جس طرح سے مثلا کبھی کبھی اہل سنت اہل شیعہ کے اندر فسادات ہوتے ہیں، اس طرح سے اس زمانے میں اشاعرہ اور معتزلہ کے اندر جھگڑے بہت ہوئے ہیں اور بہت قتل و غارت گری ہوئی ہے۔ عدل کا عقیدہ تمام شیعہ مانتے ہیں، اہل سنت میں سے معتزلہ مانتے ہیں اور اشاعرہ نہیں مانتے۔ اب سوال یہ ہے، 2-3 سوال یہاں پر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اوصاف میں سے ہے عدل، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی اوصاف تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، عدل ہی کو اصول دین کا حصہ کیوں قرار دیا گیا؟ اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ عدل الہی کو ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو ان 3 کے اوپر مختصر عرائض آپ کی خدمت میں ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدل ہے کیا؟ تو کچھ عناوین اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر منطق میں ایک مثال دیا کرتے ہیں، اس کو کبھی منطق نہیں کہیے گا۔ جب بھی یہاں پاکستان میں کسی کے منہ سے منطق سنتا ہوں تو میرے دل پہ ایک چھری چل جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے منطق نہیں آتی، اس کو منطق تو مت کہو۔ ایک بڑا عجیب لطیفہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ پاکستان سے کچھ افراد کا گروپ قم گیا، اس زمانے میں ہم قم ہی میں تھے، تو ان کے لیے کچھ تربیتی کیمپ لگایا گیا، تو اس میں مختلف عناوین کے اوپر دروس کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ میں نے وہاں منطق کا درس نہیں دیا تھا، وہ کسی اور نے دیا تھا۔ تو جب کیمپ ختم ہو گیا جس دن، تو وہاں تمام اسٹوڈنٹس کو جمع کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس کے ریپریزنٹیٹیو نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اساتذہ کی خدمت میں یہ کہا کہ آپ نے ہمیں بہت اچھے اچھے دروس دیے، آپ نے عقائد کے اوپر پڑھایا، اخلاق پر پڑھایا اور منطق بھی پڑھایا۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ بھائی جو پڑھایا پتہ نہیں کیا پڑھایا، بہرحال منطق ختم نہیں ہو پایا۔ تو صاحب یہ منطق نہیں ہے، یہ منطق ہے۔
تو عدل منطق میں ایک مثال دی جاتی ہے ایسے امور کے لیے جن کی تعریف ہونا بہت مشکل ہے. تو کہتے ہیں کوئی تعریف کرے گا کہ دن کیا ہے, دن, ڈے, تو اب آپ کیا تعریف کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ وہ وقت ہے جب سورج نکلا کرتا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے گا بھائی سورج کیا ہوتا ہے, نکلنے کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے, تو خود بخود ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا, اور بجائے یہ کہ معاملہ واضح ہو, معاملہ اور پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا. مثلا آپ سورج کی ڈیفینیشن کریں گے کہ کائنات کی لاکھوں ملکی ویز میں جو گیلیکسیز ہیں اس میں ایک خاص گیلیکسی کے ایک خاص سولر سسٹم کا مرکزی سیارہ, تو معاملہ بہت خراب ہو گیا. ہم دن پوچھ رہے تھے, یہاں بات ملکی ویز اور گیلیکسیز اور سولر سسٹم تک پہنچ گئی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تعریف بہت واضح ہوتی ہے لیکن بولی نہیں جا سکتی. اب عدل کیا ہے, معاملہ بڑا دشوار ہے کہ عدل کے لیے کیا کہا جائے. مثلا کیا کوئی کہہ سکتا ہے عدل یعنی مساوات؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا مساوات نعرہ ہی غلط ہے, مساوات نعرہ ہی غلط ہے. یہ مجھے نہیں معلوم کس نے لگایا یہ نعرہ. اسلام میں مساوات نہیں ہے, عدل ہے. مساوات کیا ہوتا ہے؟ سب کو برابر دینا. آیا کہیں مساوات مانیں گے آپ خود؟ آپ کا بچہ ایک کلاس میں پڑھ رہا ہے, میں اس کا ٹیچر ہوں اور آپ کا بچہ بہت اچھا ہے. اب آپ کہیے میں مساوات کروں کہ سب کو برابر کے نمبر دے دوں؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے آپ. آپ قیامت کے دن مساوات چاہیں گے کبھی؟ آپ نے اچھے اعمال کیوں, کسی نے برے کیوں, خدا سب کے ساتھ برابر کا مساوی رویہ کرے, کبھی بھی نہیں چاہیں گے آپ. بہت کم جگہیں ہیں جہاں مساوات چاہتے ہیں. مساوات ہم کہاں چاہتے ہیں؟ اپرچونٹیز میں مساوات چاہتے ہیں. تمام بچوں کو مساوی امکان دیا جائے اسکولنگ کا. ایسا نہ ہو ایک بچے کا اسکول تو اتنا اچھا ہے, اس کی فیکلٹی بہت اچھی ہے, گراؤنڈ سب کچھ ہے, اور دوسرا بچہ ایسا ہے کہ جس کے اسکول کے چاروں طرف جوہر کا پانی جمع ہوا ہے, بیچارہ بلاکس پہ پاؤں رکھ رکھ کے اسکول میں پہنچتا ہے. یہاں مساوات چاہیے کہ مساوی امکانات ہوں, اس سے آگے مساوات کی بات نہیں ہوتی. تو عدل مساوات نہیں ہے. عدل کیا ہوتا ہے؟ اب وہاں پر امام کلام سے ہم پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین نے اتنے مشکل معاملے کو انتہائی سادگی سے حل فرمایا. فرمایا العدل ہوا وضع الشیء علی موضعہ. عدل یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. عدل کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا. اب یہ جو امام علی مقام نے فرمایا وضع الشیء, کسی چیز کو, تو یہ چیز بہت وسیع ہے. اب چیز میں کیا ہو سکتا ہے؟ حق بھی آ سکتا ہے. کسی کو اس کا حق دے دینا یہ عدل ہے. کسی مجرم کو اس کے جرم کے حساب سے سزا دینا یہ عدل ہے. کسی مظلوم کو اس کے اوپر ہونے والے ظلم کی خسارت دینا یہ عدل ہے. تو امام علی مقام نے فرمایا وضع الشیء, کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا یہ عدل ہے. بہت وسیع تعبیر ہے, تو اس کے اندر ہر قسم کا عدل آ جاتا ہے. یہ عدل کے مختصر سے معنی ہوئے. اب یہ ہے کہ خدا, جب ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری جگہ پر عدل سوچا جا سکتا ہے. کم سے کم 3 موضوعات میں آپ کی خدمت میں عدل کے حوالے سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے پہلے عدل دیکھنا ہوگا خلقت کے اندر. خلقت میں خدا عادل ہے. کیا مطلب خلقت میں خدا عادل ہے؟ کسی مخلوق کو غیر متوازن خلق نہیں کیا, ہر مخلوق کو عادلانہ خلق کیا ہے. عادلانہ خلق کیا کیا مطلب؟ ہر ایک کو اس کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وسائل فراہم کر دیے. خلقت کے مرحلے میں زندہ رہنے کے لیے جو کچھ درکار تھا وہ خلقت کے مرحلے میں عطا کر دیا. کمال تک پہنچنے کے لیے جو کچھ درکار تھا وہ خلقت کے مرحلے میں عطا ہو گیا. مثال کے طور پر انسان کو اشرف مخلوقات فرمایا, بہت ساری ذمہ داریاں دی انسان کو. فرمایا اتنی وسیع اس کو امانتیں دیں کہ پہاڑ اور زمین نے لینے سے انکار کر دیا لیکن انسان نے لے لیا. اب جب اتنی وسیع ذمہ داریاں دے دیں تو ظلم یہ ہوتا کہ اس کو وسائل نہ دیتا, لیکن اس نے عدل کیا.
وہ یہ کہ جہاں ذمہ داریاں دیں وہاں وسیلہ بھی دیا، عقل و شعور کا وسیلہ۔ اگر اس کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، وہ وسائل بھی اللہ نے خلقت کے مرحلے میں فراہم کر دیے کہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے۔ تو ایک خلقت میں عدل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کو ذمہ داری کے اعتبار سے وسائل فراہم کیے جائیں۔ ایک ربوبیت میں عدل ہے، نظام چلانے میں عدل ہے، وہ یہ ہے کہ نظام ایسا رکھا ہے کہ کسی کا بھی حق اس سے دور نہ ہو۔ نظام چلنے میں بھی عدل رکھا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کو دنیا میں پیدا کیا، جیسا کہ کل عرض ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو انتہائی ضعیف، لاغر، ناچار، بے بس۔ جانوروں کا بچہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض جانوروں کا بچہ پیدا ہونے کے پہلے گھنٹے میں اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوتا ہے۔ عدل ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر جانور کا بچہ بھی ایسا ہوتا کہ جیسے انسان کا بچہ ہے کہ 1 سال تک تو اسے کم سے کم ناز و نخرے کی ضرورت رہتی ہے، 1 سال کے بعد بھی کچھ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، کچھ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے کسی صورت قابل نہیں ہوتا، تو عدل فرمایا، اس کے لیے ایسا بندوبست کیا کہ اس کی زندگی ہو پائے۔ جانوروں میں ایسا نہیں ہے۔ ہاتھی کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے لیے زندگی کی ضرورتوں کو فراہم کرے، تو وہاں اس طرح سے عدل ہو گیا کہ اگر اس کے پاس اتنے مہربان، شفیق ماں باپ نہیں ہیں جو تمام وسائل فراہم کریں، تو خود اس کو ایسا رب نے پیدا کیا، رب نے زندگی گزاری کہ اس کی زندگی گزر پائے۔ تو یہ ربوبیت میں عدل ہو گیا۔ ایک اور عدل ہے، وہ عدل ہے نظام جزا اور سزا میں، کہ اس نے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کہیں اور دنیا بسائی جائے گی، اس دنیا میں اس دنیا کے اثرات آئیں گے، جو یہاں کیا ہے وہاں دیکھنا ہوگا، چاہے اچھا رہا ہو چاہے برا رہا ہو۔ یہ ایک اور عدل ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں کہ عدل اصول دین میں سے ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدل اللہ کی صفت ہے، یہ اصول دین میں سے ہے، اور اس کے مظاہر کیا کیا ہیں کہ یہ خالق بھی عادل ہے، رب بھی عادل ہے، اور حاکم بھی عادل ہے، کہ یہ قیامت کے دن حکم کرے گا تو عدل کے اعتبار سے کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عدل سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ انسانوں کو عدل سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو میں ایک بہت چھوٹی سی مثال عرض کیوں کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ کسی بھی بچے کو ہاتھ میں کچھ دے دیجئے، اس کو یہ احساس دلائیے کہ یہ تمہارا ہو گیا، اس کے بعد اس سے لینے کی کوشش کیجئے، اب کیا ہوگا؟ وہ چلائے گا یا نہیں چلائے گا؟ یا ایک 2 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ تھما کر گیا کہ یہ پکڑیے میں ابھی آتا ہوں۔ بچے ایسی حرکتیں بڑوں کے ساتھ بہت کرتے ہیں۔ آپ نے پکڑ لیا، تھوڑی دیر میں وہ آیا، اس نے کہا واپس دیجئے، آپ نے کہا میں نہیں دیتا۔ بتائیے احتجاج کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ بتا رہا ہے کہ طبیعتوں کے اندر انسان کے عدل موجود ہے، انسان کی طبیعت کے اندر عدل موجود ہے۔ لہذا آپ پوری دنیا میں چلے جائیے، سوائے ظالموں کے، اور وہ بھی اس وقت کہ جب وہ بول نہ رہے ہوں، سب کے سب عدل کے ماننے والے۔ اگر بولتے ہوں تو پھر ظالم بھی عدل کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا کے ظالموں کی تقریریں سنیے، ایسی عدل و انصاف سے بھرپور تقریریں کرتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے عدل و انصاف کے مجسم نمونے یہی ہیں۔ اور ذرا تقریروں کا مرحلہ ختم ہوا، سیاستیں بنانے کا مرحلہ شروع ہوا، تو ان سے بڑھ کر ظالم اور جابر دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور عام انسان تو بیچارے سبھی عدل کے ماننے والے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عدل ایک ایسی چیز ہے جو پوری انسانیت کو سمجھ میں آتی ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ ہم نے عدل کو اصول دین کیوں بنایا؟ اللہ کی اوصاف تو اور بھی ہیں، علم اللہ کی صفت ہے، قدرت اللہ کی صفت ہے، حکمت اللہ کی صفت ہے، انہیں آپ نے اصول دین میں نہیں رکھا، صرف عدل کو اصول دین میں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے
ذرا سے عدل کے دلائل دوں تو پھر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب آپ اسی طرح ساتھ دیتے رہیے۔ تو ایک بات بس دلائل میں سے اور عرض کر کے آج کی زحمت ختم، وہ یہ کہ اللہ عادل ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات پر؟ کیا دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ عادل ہے؟ ہم نے کہا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عدل کرے گا، خلقت میں بھی، خلقت میں، ربوبیت میں، جزا و سزا میں۔ کیا دلیل ہے اس بات پر؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ ذرا یہ سوچو کہ کوئی ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس بات کو سوچئے کہ کوئی ظلم کیوں کرتا ہے۔ اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ کوئی ظلم کیوں کرتا ہے تو ہم وہ دیکھ لیں گے وہ کیوں اللہ میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ کیوں اللہ میں ہوا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ظلم کرے گا نعوذ باللہ تعالی، اور اگر وہ کیوں اللہ میں نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے کہا بھائی ثابت کیجئے اللہ عادل ہے، تو جواب یہ ملا کہ دیکھیے کوئی ظلم کیوں کرتا ہے، اگر وہ کیوں اللہ میں ہے تو وہ ظلم کرے گا نعوذ باللہ، اور اگر وہ کیوں اللہ میں نہیں ہے تو ظلم نہیں کرے گا۔ کوئی ظلم کیوں کرتا ہے؟ ابھی دیکھے لیتے ہیں، انسانوں میں دیکھ لیجئے، یہ دنیا کے ظالم ظلم کرتے ہیں، عام انسان بھی ظلم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں داخل ہوئے، میں ایسی مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں معمولاً، بعض اوقات میری مثال بھی ایسی ہوتی ہے جو مریخ پہ جا کے سمجھ میں آتی ہے، لیکن معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ عام زندگی ہی میں سمجھ میں آ جائے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک نے کہا اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ اب آپ نے اپنی فہم و شعور کے مطابق فیصلہ صادر کر دیا اور ایک کو سزا دے دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ آپ کو دھوکہ ہوا ہے، جس بیچارے کو آپ نے سزا دی ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ یہ آپ نے ظلم کر دیا نا۔ کیوں ظلم کیا؟ ایک وجہ ہے، کیا؟ جہالت، نہ جاننا۔ جب کوئی نہیں جانتا تو ظلم کرتا ہے، انجانے میں ظلم ہو یا نہ جاننے کی وجہ سے ظلم ہو، یہ ظلم ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ ایک وجہ سمجھ میں آ گئی۔ اب فوراً دیکھیے، آیا جہالت نعوذ باللہ تعالیٰ خداوند متعال میں ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ جو خالق متعال ہے وہ، اب قرآن کی ایک تعبیر کا سہارا لے لیتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے اسرار سے بھی واقف ہے۔ آنکھوں کی خیانت جس کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ میں آپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں دیکھ رہا ہوں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ دلوں کے چھپے ہوئے اسرار بھی جانتا ہے۔ وہ ظلم کیوں کرے گا؟ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے۔ ایک معاملہ ہو گیا۔ اور ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اور ظلم اس وجہ سے ہوتا ہے، آپ ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے ایک انسان کو سخت ضرورت میں دیکھا، انتہائی محتاجگی کے عالم میں دیکھا، اس نے آپ سے کچھ مانگا اور آپ نہ دے سکے، آپ نے نہیں دیا، یہ ظلم ہوا۔ کیوں ظلم ہوا؟ آپ خود مجبور تھے، دے ہی نہیں سکتے تھے، جو مانگ رہا تھا وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ نہیں دے سکے۔ جب نہیں دے سکے آپ نے ظلم تو کر دیا، لیکن یہ ظلم کیوں ہوا؟ بے بسی کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، توانائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ جو قادر متعال ہے اس کے اندر کوئی قدرت کی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بے بسی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لاچاری نہیں ہے۔ جب بے بسی، لاچاری اور عدم توانائی اس کے اندر نہیں ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ ظلم کیوں کرے گا؟ بس ظلم کا ایک سبب ہوتا ہے جہالت جو خدا میں نہیں ہے، ظلم کا دوسرا سبب ہو گیا بے بسی، طاقت کا نہ ہونا، اور خدا قادر متعال ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ ایک اور دفعہ بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہے، آپ کا فریضہ یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دیں، آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، اور اس مظلوم کے حق میں آپ بھی ظالم بن گئے۔ کیوں ظالم بنے؟ خوف کی وجہ سے۔ خوف تھا آپ کو کہ اگر میں نے اس مظلوم کا ساتھ دیا تو وہ جو ظالم ہے اس کا ظلم میرے اوپر بھی ٹوٹے گا،
اپنی جان کے خوف سے، اپنی مال کے خوف سے آپ نے خود ایک ظلم کر دیا. یہ ظلم کی تیسری علت قرار پائی. بس یا جہالت کی وجہ سے ظلم ہے، یا بے بسی کی وجہ سے ظلم ہے، یا خوف کی وجہ سے ظلم ہے. اور خدا نے متعال کو کسی چیز کا کیا خوف اور کسی چیز کا کیوں خوف ہو جبکہ وہ قادر متعال ہے؟ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے. اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک فقیر آپ سے مانگنے آیا، چوراہے کا فقیر نہیں تھا، مستحق تھا، کیا آپ اسے دیتے؟ آپ جان گئے کہ آپ جاہل نہیں ہیں، آپ کی جیب میں ہے کہ آپ بے بس بھی نہیں ہیں، کسی کا خوف بھی نہیں ہے، کوئی نہیں مار رہا آپ کو، اب آپ کو نکال دوں کسی کو، لیکن طبیعت کی کنجوسی کی وجہ سے نہیں دیا، ظلم کر دیا. کیوں ظلم کیا؟ طبیعت میں ظلم ہے، کنجوسی ہے. اور خدا نے متعال کی طبیعت صرف کمالات پر مشتمل ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کسی نجاست، کسی قسم کی کسی پستی کا کوئی شائبہ نہیں ہے. جب ایسا ہے تو خدا میں ظلم کا کوئی عنصر نہیں ہے. جب خدا میں عنصر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کبھی ظلم نہیں کرے گا، ہمیشہ عدل اور انصاف سے پیش آئے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ایک قانون بنا لیجئے، ظلم ہمیشہ نقص سے آتا ہے. جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے یہ کسی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے تبھی تو ظلم کرتا ہے. کس چیز کی کمی؟ علم کی کمی، طاقت کی کمی، طبیعت کی اندر اچھائیوں کی کمی، یا کسی بھی چیز کی کمی. کمی کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے. اور ہم نے خدا کے لیے قانون بنایا کہ خدا وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. بس خدا کے اندر ظلم کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا، وہ ہمیشہ عدل کرتا ہے، ہمیشہ انصاف کرتا ہے. اب دیکھیے، آیا اس عقیدے کا شخصیت پر کوئی اثر ہوگا؟ تو اگر یہ عقیدہ زندہ ہو تو انسان خود بخود، دوبارہ عرض کروں گا جیسے توحید میں عرض کیا، مطمئن رہے گا. کیوں مطمئن رہے گا؟ کوئی ظلم کرنے والا کتنا ہی ظلم کر لے، یہ شخص اپنے وظیفہ عملی پر، وظیفہ شرعی پر عمل کرے گا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اسے عدل الہی پر چھوڑ دے گا. کہے گا اگر یہ ظالم ظلم کر رہا ہے، جو میرا وظیفہ شرعی تھا میں نے انجام دے دیا، اب باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کے عدل کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے عدل سے اس سے حساب لے گا. وہ عادل ہے، وہ میرے کسی اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور اس ظالم کے کسی ظلم کو چھپا کے نہیں رکھے گا. وہ ظلم کا جواب سزا سے دے گا. اور یہی وہ عدل پر مضبوط یقین تھا کہ جو خود بخود عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کربلا کے اندر جمع کر رہا تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ ظلم ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ٹوٹ رہا ہے. وہ جانتے تھے یہ بغض بنی امیہ ہے اسلام کے لیے، نبی اکرم کی ذات مقدس کے لیے، کہ جو اب امام علی مقام پر کربلا کے واقعے کے ذریعے سے توڑا جا رہا ہے. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو خدا دیکھ رہا ہے وہ خدا عادل ہے، اور جب وہ عادل ہے تو وہ ان محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ان تمام چیزوں کا حساب لے گا. تمام مصیبتوں کو سہتے رہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان مصیبتوں کے اندر اپنے کمال کی جستجو کرتے رہے، ان مصیبتوں کے اندر اپنے کمال کی جستجو کرتے رہے. وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ اگر کسی کو نکھارنا ہے تو جلانا پڑتا ہے، دھات کو نکھارنا ہو تو جلانا پڑتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ جب ہم کربلا کے مصائب کے ایندھن میں جلیں گے تو اس سے ہمیں کمال ہی ملے گا، ہمیں خوبصورتی ملے گی. اور اگر ان تمام افراد کے اوپر آپ نظر ڈالیں جو واقع کربلا کے اندر موجود تھے، تو ایک فرد آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی جگہ پہنچ کر کوئی کمال حاصل کر لوں. ایک ایسے ہستی کہ جو بظاہر دنیا کی نظروں میں انتہائی کم اہمیت، ایک ایسی ہستی جو خود بھی کہہ رہا ہے
کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے, میرا کوئی مقام نہیں ہے, لیکن میرے پاس فخر کیا ہے؟ فخر یہ ہے کہ میں نے خاندان اہل بیت کی خدمت کی ہے, اور اس خدمت کے عوض اللہ سے چاہتا ہوں کہ خدایا مجھے ایک ایسا موقع دے کہ میں پروردگار عالم تیرے حضور سرخرو ہو سکوں. لہذا تمام ان افراد کے اندر حضرت جون کا ایک خاص مقام دیکھیں گے آپ. ایک غلام, حبشی غلام, اور غلاموں کا اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ وہ مالکوں کا ساتھ دیا کرتے تھے آسانیوں تک, آسانیوں میں ساتھ دیتے تھے, مشکلات میں مالک یا انہیں خود چھوڑ دیا کرتے تھے یا وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے. لیکن یہ عجیب دنیا ہے کربلا, عجیب موقع ہے کربلا کہ امام علی مقام روز عاشور طلب فرماتے ہیں. کہتے ہیں اے جون, اور شب عاشور تمام اصحاب کو کہا کہ دیکھو ان کو تمہارا خون نہیں بہانا, انہیں میرا خون بہانا ہے, انہیں صرف میرا خون بہانا ہے, انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے, تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے, یہ تمہیں جان چھوڑ دیں گے. تو حضرت جون کو بھی بلایا اور طلب کیا اور کہا کہ اے جون, تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے, تم نے برسوں ہماری خدمت کی ہے, اور میں باقی عرض کروں گا کہ تم نے جان سے زیادہ ہماری خدمت کی, بے غرض خدمت کی, اور اس خدمت کے بعد اب تمہارے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ میدان کربلا کا میدان ہے جہاں صرف جان کا نذرانہ قبول ہوا کرتا ہے, تو اب اس سے زیادہ خدمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تمہاری خدمتیں ختم ہوئی, تم جانا چاہو تو کربلا سے چلے جاؤ, اور یہاں سے جانا تمہارے لیے آسان ہے. حضرت جون نے وہ سماعت فرمایا, وہ سن لیا, اور اس کے بعد عجیب جملات کہے جو جون جیسا وفادار ہی ادا کر پائے گا. فرمایا اے مولا, اتنے سال میں نے آپ کا نمک کھایا ہے, کیا اس موقع پر جب آپ تنگی میں ہیں, جب آپ سختی میں ہیں, کیا میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ جون نے یہ پہلا جملہ دنیا کے غلاموں کی طرح کہا, لیکن دنیا کے آزاد غلاموں کی طرح, اور جو دوسرا جملہ کہا وہ عاشقان اہل بیت کی طرح کہا. پس پہلا جملہ آزاد غلام کی طرح کہا, دوسرا عشق اہل بیت میں کہا. جو دوسرا جملہ کہا وہ یہ کہا کہ مولا جانا کیسا ہے, میں تو ساری زندگی آپ کے خاندان کی خدمت کر کے اللہ سے کہتا تھا کہ اے خدا اس خاندان کی خدمت کر رہا ہوں, مجھے ایک ایسا موقع دے دے جہاں میں اپنے آپ کو کمال پر لے جاؤں. اے پروردگار, تیرے نبی کے نواسے کا در ہے, مجھ خادم کو یہاں سے خالی ہاتھ نہ جانے دیجیو, مجھے کوئی موقع دے. اور اے مولا, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ موقع آ گیا ہے, میں آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کی ہمراہی میں شہید ہو جاؤں گا, میری تمام آرزویں پوری ہو جائیں گی. فرمائے تمہاری آرزویں کیا ہیں جون؟ کہا مولا میرا جسم سیاہ ہے, میں آرزو کرتا تھا پروردگار قیامت کے دن سفید اٹھائیو, پروردگار میرے خون میں سے بدبو آتی ہے, قیامت کے دن میرے جسم کو خوشبودار کر دے, اس میں سے خوشبو پھوٹے. اے مولا اب موقع آ گیا ہے, اس حقیر کو اجازت دیجئے کہ یہ خون آپ کے خون سے مل جائے, یہ جسد آپ کے جسد سے لگ جائے, پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر میری تمام آرزویں پوری ہو جائیں گی. مولا نے کہا جون اگر یہ طلب ہے تو ضرور جاؤ. اب جون میدان میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے لوگو اب سیاہ غلام کی جنگ دیکھو, اے لوگو اہل بیت کی حمایت میں غلام کا لڑنا دیکھو. اس کے بعد زمین پر گرے. زہر سعادت جون کے لیے جب اس جگہ پر پہنچتا ہوں تو سوچتا ہوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ جون زمین پر گرے, اصحاب دوڑے کہ جون کو دھامے. امام علی مقام نے فرمایا نہیں رک جاؤ, جس طرح میں نے علی اکبر کو اٹھایا تھا, جس طرح میں اصحاب کو اٹھاتا ہوں, اسی طرح جون کو اٹھاؤں گا. اے عدل کے ماننے والے امام, اے انسانوں سے محبت
محبت کرنے والے امام آپ کو ہمارا سلام۔ انسانیت کی عظمت کے حافظ امام علی مقام تشریف لے گئے، جون کا سر اپنے زانو مقدس کے اندر رکھا، اپنے زانو پہ سر رکھا، جون کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کیا۔ بس اس آخری لحظے میں جون کی آنکھیں کھلی، اپنا سر جو مولا کے زانو پر دیکھا تو مسکرا اٹھے۔ امام علی مقام نے ان کو بس اس پر اکتفا نہ کیا، جب شہید ہو گئے تو امام علی مقام نے خود ہاتھ اٹھائے اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا تو جون کے جسم کو نورانی کر دے، اے پاک پروردگار تو جون کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ اب روایات ہیں کہ بنی اسد جب اجساد کو دفنانے کے لیے آئے تو ایک جسد تک پہنچے، کہتے تھے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو جسد سے آ رہی تھی۔ امام کو کہا اے امام یہ جسد کس کا ہے؟ فرمایا یہ ہمارے غلام جون کا ہے، والد کی دعا کے نتیجے میں خوشبودار ہو گیا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔